ये महसूस किया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर छुपा हुआ एक वजूद है। वो वजूद जो तुम्हें नेकी का इरादा करने पर सुस्ती दिलाता है, जो गुनाह को हसीन बनाकर दिखाता है और फिर तन्हाई में तुम्हें शर्मिंदगी के बोझ तले दबा देता है। इसी को नफ्स कहा जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे कि इंसान जब तक अपने नफ्स को नहीं पहचानता, वो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कभी तय नहीं कर सकता। लोग समझते हैं कि नफ्स को झुकाना ज्यादा इबादत, ज्यादा जिक्र या ज्यादा इल्म से हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि नफ्स इबादत से नहीं, एक खास अंदरूनी तौर से झुकता है। ये वो नुक्ता है जो हर शख्स को नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर इंसान ने ये राज समझ लिया तो नफ्स की चालाकियां हमेशा के लिए बेनकाब हो जाती हैं। और यही वो मकाम है जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक ऐसी बात की तरफ इशारा करते हैं जो सुनने में सादा मगर अमल में नफ्स के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। लेकिन वो बात क्या है? नफ्स सबसे ज्यादा किस चीज से टूटता है? ये राज अगले हिस्से में खुलता है और वहीं से नफ्स पर काबू पाने का असल सफर शुरू होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नफ्स के बारे में एक बुनियादी बात वाज़ेह करते हैं। नफ्स की ताकत उसकी नाफरमानी में नहीं, बल्कि इंसान की गफलत में है। नफ्स कोई अलग मखलूक नहीं, ये तुम्हारे अंदर मौजूद ख्वाहिशात, आदतों और अना का मजमुआ है। ये चीख चीख कर गुनाह का हुक्म नहीं देता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे फैसलों पर कब्जा कर लेता है। सबसे पहले नफ्स तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेना। ये गुनाह नहीं, मजबूरी है। लोग इससे भी बड़े गुनाह करते हैं और इंसान समझता है कि वो खुद फैसला कर रहा है, हालांकि असल में फैसला नफ्स कर रहा होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि नफ्स की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो खुद को बेकसूर साबित करता है। जब इंसान खुद को बेकसूर समझने लगे तो फिर वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। ये बात बहुत चौंका देने वाली है, लेकिन हकीकत यही है कि सिर्फ इबादत नफ्स को नहीं तोड़ती, क्योंकि नफ्स इबादत में भी अपना हिस्सा डाल लेता है। नफ्स कहता है, मैं नमाजी हूँ, मैं फलां से बेहतर हूँ, मैं दीन का काम कर रहा हूँ, और यूं इबादत आजिज़ी के बजाय गुरूर पैदा करने लगती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसीलिए फरमाते थे कि वो इबादत जो आजिज़ी पैदा न करे, नफ्स को मोटा कर देती है। इसी मकाम पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। वो समझते हैं कि वो नेकी के रास्ते पर हैं, लेकिन दर हकीकत नफ्स एक नया लिबास पहन चुका होता है। यहाँ एक निहायत अहम नुक्ता है। नफ्स को सबसे ज्यादा ताकत लोगों की राय से मिलती है। जब इंसान ये सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत कम ना हो जाए, मेरी बात ना कट जाए, तो नफ्स मजबूत हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि जो शख्स लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की फिक्र करे, वो अल्लाह के करीब नहीं हो सकता, क्योंकि नफ्स की खुराक तारीफ, शोहरत और बरतरी है। जितना इंसान दूसरों से ऊपर नजर आना चाहता है, उतना ही वो नफ्स का गुलाम बनता जाता है। नफ्स की एक निशानी बहुत खामोश होती है, लेकिन बहुत खतरनाक। जब इंसान नसीहत सुनना छोड़ दे, जब उसे लगे ये बात मेरे लिए नहीं, मुझे सब पता है, ये दूसरों को सुनाने की बात है, ये वो लम्हा है जहां नफ्स तख्त पर बैठ चुका होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जिस दिल में नसीहत चबने लगे, समझ लो वहां नफ्स मजबूत हो चुका है। अब यहाँ एक हकीकी और आज़मूदा बात आती है। नफ्स उस वक्त कमजोर होता है जब इंसान अपने आप को कसूरवार मान ले। ये मान लेना कि मैं कमजोर हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मुझे इस्लाह की जरूरत है, ये नफ्स के लिए जहर है, क्योंकि नफ्स कभी ये तस्लीम नहीं करता कि वो गलत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे, जिस दिन बंदा अपने नफ्स को मुजरिम मान ले, उसी दिन इस्लाह का दरवाजा खुल जाता है। यही वो मकाम है जहां इंसान टूटता नहीं, बल्कि संभलना शुरू करता है। ये सब बातें नफ्स को कमजोर तो करती हैं,
لیکن اسے مکمل طور پر جھکاتی نہیں، کیونکہ نفس کی جڑ ابھی تک محفوظ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو نفس کو اندر سے توڑ دیتا ہے، اور وہ عمل عبادت نہیں، علم نہیں، اور نہ ہی وعظ ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ نفس کس ایک چیز کو ہر حال میں برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ کون سا قدم ہے جسے اٹھاتے ہی نفس چیخ اٹھتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو حصہ سوم میں کھلے گا، اور وہیں نفس پر قابو پانے کا اصل فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک ایسی بات پر بار بار زور دیتے ہیں جسے سن کر نفس سب سے زیادہ تڑپتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفس گناہ سے نہیں ٹوٹتا، نفس ذلت قبول کرنے سے ٹوٹتا ہے۔ یہ بات سننے میں سخت لگتی ہے، لیکن یہی وہ حقیقت ہے جس سے نفس بھاگتا ہے۔ نفس چاہتا ہے عزت رہے، برتری رہے، اختیار رہے، اور جب یہ تینوں چیزیں اس سے چھننے لگیں تو نفس اندر سے بکھرنے لگتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم وضاحت ضروری ہے۔ ذلت سے مراد یہ نہیں کہ انسان خود کو گناہ میں ڈال دے یا لوگوں کے سامنے اپنی توہین کروائے، بلکہ ذلت سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کچھ نہ سمجھا جائے، اپنی نیکی کو کوئی حیثیت نہ دی جائے، اپنی عقل، علم اور عبادت پر بھروسہ چھوڑ دیا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے، جب بندہ اپنی حیثیت کو صفر مان لیتا ہے تب اللہ کی مدد ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں نفس کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ نفس کا سب سے بڑا سہارا یہ ہے کہ انسان خود کو کسی نہ کسی درجے میں دوسروں سے بہتر سمجھے۔ یہ برتری کبھی علم کی شکل میں آتی ہے، کبھی عبادت کی، اور کبھی خاموش نیکی کی۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی واضح کرتے ہیں، جب تک دل میں ذرا سی بھی برتری باقی ہے، نفس زندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ظاہری طور پر بہت نیک نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے سخت اور بے سکون ہوتے ہیں، کیونکہ نفس عبادت کے پیچھے چھپ کر اپنی بقا قائم رکھتا ہے۔ نفس اس وقت چیختا ہے جب انسان یہ تین کام کرنے لگے: اپنی تعریف سن کر خاموش ہو جائے، تنقید کو برداشت کر لے، حق بات پر اپنی بات چھوڑ دے۔ یہ تینوں چیزیں نفس کے لیے زہر ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جو شخص حق کے سامنے جھکنا سیکھ لے اس کا نفس ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کبھی جھکنا نہیں چاہتا۔ ایک نہایت باریک نکتہ، نفس بولنا پسند کرتا ہے، اپنا دفاع کرنا پسند کرتا ہے، اور ہر جگہ اپنی وضاحت دینا چاہتا ہے۔ لیکن جب انسان خاموش رہنا سیکھ لے، ہر الزام کا جواب نہ دے، ہر بحث میں نہ پڑے، تو نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک خاموشی محض عادت نہیں، بلکہ نفس کے خلاف ایک عملی جہاد ہے۔ نفس کے ٹوٹنے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو یہ فکر ختم ہو جائے، لوگ کیا سوچیں گے۔ جب انسان یہ سوچ اللہ پر چھوڑ دے تو نفس بے سہارا ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جس دن بندہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے اسی دن وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے اور نفس کی آواز مدھم پڑنے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ نفس کو جھکاتا ضرور ہے، مگر اسے مکمل طور پر خاموش نہیں کرتا، کیونکہ نفس کی ایک آخری پناہگاہ ہوتی ہے جہاں وہ چھپ جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اس پناہگاہ کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک وہ آخری پردہ نہ ہٹے نفس پوری طرح ختم نہیں ہوتا۔ وہ آخری پردہ کیا ہے؟ نفس کہاں چھپ کر خود کو بچاتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جو نفس کو ہمیشہ کے لیے بے آواز کر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ کن راز حصہ چہاروں میں کھلے گا، اور وہیں نفس پر قابو پانے کی بات مکمل ہو جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ نفس کی سب سے آخری اور سب سے خطرناک پناہگاہ نیکی پر اطمینان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کہتا ہے، میں تو گناہ نہیں کرتا، میں تو اللہ کے راستے پر ہوں، میں تو دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہی وہ آخری پردہ ہے
جہاں پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ اب اسے کسی اصلاح کی ضرورت نہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں نفس پوری خاموشی کے ساتھ دل کا حاکم بن جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے، جس نے اپنی نیکی کو بچا لیا اس نے اپنے نفس کو زندہ رکھ لیا۔ نفس اس دن ٹوٹتا ہے جس دن انسان یہ مان لیتا ہے کہ میری کوئی نیکی میری نہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو میں کچھ بھی نہیں، میری ہر عبادت اللہ کی توفیق ہے، میرا کمال نہیں۔ یہ سوچ نفس کے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے، لیکن جب بندہ دل سے کہہ دے یا اللہ میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہے، تو نفس بے آواز ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے نفس پر قابو پانے کا ایک ایسا اصول بتایا جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو کبھی محفوظ مت سمجھو۔ جو شخص یہ سمجھ لے کہ اب وہ نفس کے فریب سے بچ چکا ہے، وہی سب سے پہلے اس کا شکار بنتا ہے۔ اس لیے اولیاء ہمیشہ روتے تھے، حالانکہ ان کی زندگیاں عبادت سے بھری ہوتی تھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نفس آخری سانس تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ نفس کے مرنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کو خود دکھائی دینا بند ہو جائے، نہ اپنی عبادت بڑی لگے، نہ اپنا علم، نہ اپنی قربانی، بلکہ ہر لمحہ دل میں یہی احساس رہے، اگر اللہ نے سنبھالا نہ ہوتا تو میں کب کا بگڑ چکا ہوتا۔ یہی عاجزی نفس کی قبر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، نفس کو مارنے کی کوشش مت کرو، اسے بھوکا رکھو، اور نفس کی خوراک ہے تعریف، برتری، خود پسندی۔ جس دن تم نے یہ خوراک روک دی، نفس خود کمزور ہو جائے گا۔ اگر آج تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہارے اندر لڑائی چل رہی ہے، کبھی نیکی کی طرف، کبھی نفس کی طرف، تو سمجھ لو اللہ ابھی تمہیں چھوڑا نہیں، کیونکہ جس دل میں جنگ ختم ہو جائے وہی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس سے ڈرو لیکن مایوس مت ہو، کیونکہ نفس کو جھکانا کسی ایک رات کا کام نہیں، یہ پوری زندگی کا سفر ہے، اور جو اس سفر میں سچا ہو جائے اللہ اس کا ہاتھ آخری لمحے تک نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ ہمارے نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو عاجزی عطا فرما، اور اپنی رضا کے سوا ہر خواہش ہمارے دل سے نکال دے۔ یا رب ہمیں اپنے قرب کا وہ ذوق عطا فرما جس کے بعد نفس کی کوئی آواز باقی نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔